لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب جن کے حبیب کے یوم پہ اکٹھے ہیں، سچے ہیں اس کے پیارے حبیب جن کے حبیب کے یوم میں اکٹھے ہیں، ان مرشد لاثانی کے یوم پہ اکٹھے ہیں، اس مرشد لاثانی کے یوم کے اکٹھے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھیں تو لاثانی، جن کا بیان دیکھیں تو لاثانی، جن کا کردار دیکھیں تو لاثانی، جن کی گفتار دیکھیں تو لاثانی، جن کی تربیت دیکھیں تو لاثانی، ادب مصطفیٰ میں جن کی تعلیم دیکھیں تو لاثانی، ارے جن کا شہزادہ دیکھیں تو لاثانی۔ وہ مرشد لاثانی، وہ مرشد لاثانی کہ ادب رسالت باپ، ادب رسالت باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو تعلیم ہمارے شیخ نے دی یقیناً وہ لاثانی ہے، یقیناً وہ لاثانی ہے۔ ابھی چشتی صاحب فرما رہے تھے نا، مجھ سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سنتے رہے ہم شروع سے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہاں دیا جاتا ہے، لیکن ویسے نہیں دیا جاتا جیسے شہید کو دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ تم لو کس طرح دیا جاتا ہے۔ اللہ موتی وعلا قاسم، میرے نبی کو رزق دیتا ہے اللہ، لیکن کیوں دیتا ہے کہ میری مخلوق میں تکفیر کرے۔ دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لیکن اس لیے دیا جاتا ہے، اکابرین نے جو فرمایا دیا جاتا ہے، حق فرمایا کہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے کہ اللہ موتی وعلا قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ وہ شیخ لاثانی جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم ہر دلیل کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کے لیے، رسول اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے، رسول اللہ کو کتنا ماننا ہے، کتنی محبت کرنی ہے، کیسے جان لٹانی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی احتیاج نہیں ہے۔ ہم اگر کسی بھی دلیل کو مانتے
مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم دلائل کی وجہ سے۔ حضرت کیا کہا تھا اس غلام نے جب وہ دھرموں کی بات ہوئی تھی؟ گواہی دے دی۔ سرکار نے فرمایا تو یہاں موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو یہاں موجود ہی نہیں تھا، تو نے میری بات کی کیسی گواہی دے دی؟ کیسے گواہی دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ 400-800 درہم تو جیبوں میں لے کے پھرتے، آپ کے کہنے پہ تو اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ شیخ لاسانی جنہوں نے سرکار پہ اعتماد رکھنے میں کیا خوبصورت تعلیم دی۔ ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم ذکر مصطفیٰ کریں تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے روکتا ہے کہ بھئی رسول اللہ کو ثابت کرو قرآن سے۔ ارے ہمارے شیخ نے ان سے سوال کیا کہ کہنے والوں کہ رسول اللہ کو قرآن سے ثابت کرو، ذرا رسول اللہ کی زبان کی دلیل نکالو اور قرآن کو ثابت کرو۔ ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کی دلیل ہے تو فقط زبان مصطفیٰ ہے۔ یعنی جنہوں نے ہمیں سرکار پر اعتماد کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں سرکار پر اپنی جان نثار کرنے کا درس دیا، جو یہ درس دیتا ہو وہ صرف لاسانی نہیں ہوتا بلکہ رہتی دنیا تک اس کی تعلیمات اور اس کی شخصیت لافانی ہو جاتی۔ وہ حبیب علیہ السلام جن کی آج ہم محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب فرماتا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اب رب تو وہ کائنات کا ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، مکان کا بھی رب ہے، لا مکان کا بھی رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہمیں ساری خلقت کا خالق ہونے کی قسم ہے، ہمیں عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے، لیکن یہ سب اس کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کل کہہ کے ان جیسے جتنے چاہے اور بنا لے، پر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، یہ چیزیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ خالق بھی کسی سے محبت فرما کے محبت میں کسی چیز پر ناز فرماتا نظر آتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم۔ کیا قسم ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، جب تک آپ کو وہ اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان، نام نہاد مسلمان تھا، یعنی کلمہ پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ پر اعتماد تھا اس کو، اللہ پر یقین تھا اس کو، لا الہ الا اللہ کا قائل تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، یہ سب کچھ کرتا ہوگا، نام نہاد مسلمان تھا، لیکن کون سی ایسی چیز تھی جس نے اس کو اسلام کے قریب نہ آنے دیا، جس نے اس کو ایمان کے قریب نہ آنے دیا؟ یہ سارے عمل کرتا تھا، اللہ اللہ وہ بھی کرتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا۔ دوسرا یہودی تھا، ان کا کوئی مسئلہ ہوا، فیصلے کے لیے رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ وہاں سے نکلے تو اس منافق نے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا کہا اس سے کہ رسول اللہ تو فیصلہ کر چکے ہیں، چلو رستے سے عمر فاروق کی بھی رائے لے لے، رستے سے حضرت عمر کی بھی رائے لے لے۔ گئے حضرت عمر کی بارگاہ میں معاملہ رکھا، حضرت عمر کے آگے معاملہ رکھا اور کہا حضرت اس میں فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فیصلہ فرمانے لگے کہ اس شخص نے بتایا کہ حضرت فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا پھر تو فیصلہ بہت آسان ہے۔ اندر گئے، تلوار لائی، نام نہاد مسلمان کا منافق کا سر کاٹا، کہا کہ اگر میرے نبی کے فیصلے کے بعد کوئی کسی فیصلے کی
تلاش میں نکلے گا تو عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ آج بھی میں رائے ونڈ کی طرف منہ کر کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ارے اگر حضرت عمر نے کہا کہ میرے نبی کے فیصلے جیسا کوئی کسی کا فیصلہ کہے تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کہے گی، تو اگر کوئی کسی عام بشر کو میرے نبی جیسا کہے تو اس کے لیے آپ کا ایمان کیا فیصلہ کرے گا؟ حضرت عمر نے سر کاٹا، شور ہو گیا، بات رسول اللہ تک پہنچی۔ یا رسول اللہ، عمر نے مسلمان کو کاٹ دیا، اس سے پہلے کہ آپ کچھ ارشاد فرماتے قرآن نازل ہوتا ہے، فلا وربک، اے میرے حبیب آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا گویا کہ کتنے چلے کیوں نہ کاٹ لے، کتنے توحید کے درس کیوں نہ دے لے، کتنے مرکز کیوں نہ بنا لے، کتنی اللہ اللہ کیوں نہ کر لے، میرے حبیب وہ مومن نہیں ہوگا۔ وہ مومن کب ہوگا؟ جب وہ آپ کو اپنا مالک کو مختار تسلیم کرے۔ وہ مومن کب ہوگا؟ وہ مومن کب ہوگا؟ جب وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرے گا، آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرے گا۔ پھر صحابہ نے رسول اللہ کو کیسے حاکم تسلیم کیا؟ صحابہ نے رسول اللہ کو کیسے حاکم تسلیم کیا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، سرکار نے اپنی منشا سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رب کریم کے حکم سے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سرکار کا کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو رب کریم کی رضا سے سرکار نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو اپنا جانشین بنا کے، سب صحابہ کا امام بنا کے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، سب صحابہ کا امام بنا کے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا۔ میں نے بریڈ فورڈ کے عظیم الشان اجتماع میں ایک جملہ کہا تھا کہ جب رب کریم نے اپنے سارے نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی، سارے نبیوں میں میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا اور بتا دیا، جیسے بتا دیا کہ یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے، نبیوں میں یہ سب سے افضل ہے، ویسے ہی جب سرکار کو سب صحابہ میں ابو بکر کی فضیلت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو امام بنایا اور بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا، ویسے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا، جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ہوں ویسے ہی ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہے، ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہے۔ صدیق اکبر کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور صدیق اکبر کے ذکر سے بھاگنا یہ گمراہی کی علامت ہے، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ ایمان والے کی پہچان کیا ہے کہ جب رسول اللہ کا نام آئے گا تب بھی جان قربان کرے گا، جب سرکار کے غلام کا نام آئے گا تب بھی جان قربان کرے گا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ خوبصورت ہال اوپر سے بھرا ہوا ہے، آخر تک باہر احباب کھڑے ہوئے، یہ سب کس لیے آئے ہیں؟ یہ سب رسول اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے آئے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ تعلق بالرسالت کا نام ہے، تعلق بالرسالت کا نام ہے۔ میں نے کل ایک مجمع میں کہا تھا کہ دنیا عشق میں میلاد مصطفیٰ منانا فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا عشق میں میلاد مصطفیٰ منانا، ارے وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے آقا کا ذکر نہ کرے، وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے آقا کا ذکر نہ کرے، لیکن آقا نے ایک ذکر اور
غلاموں سے کرنا، اپنے ذکر کرنے والوں سے کرنے کو حکم فرمایا ہے۔ وہ کس کا ذکر ہے؟ وہ صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت سے سوال فرمایا کہ اے حسان، کیا تو نے کبھی ابو بکر کی منقبت کہی؟ حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ، شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے، شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ کیا منقبت کہی ہے صدیق اکبر کی؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے، جب آپ غار ثور میں تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ جب ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، اس وقت آپ کو ابو بکر سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ آپ کو ابو بکر سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں حسان، جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، مجھے ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں، مجھے ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے پیارا مجھے اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے ایک دفعہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، ایک انگوٹھی عنایت فرمائی کہ جاؤ ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے آئے۔ سرکار نے سوال فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں اللہ کا نام لکھانے کو کہا تھا، یہ میرا نام کیوں لکھا لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا اللہ نے آپ کے نام کو کبھی اپنے نام سے الگ نہیں کیا تو ابو بکر کون ہوتا ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کرنے والا؟ جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے نام کو اس کے نام سے جدا کرنے والا؟ سرکار نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے ابو بکر یہ اپنا نام کیوں لکھا لائے ہو؟ قدموں میں گر گئے یا رسول اللہ یہ جرت میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنا نام نہیں لکھایا۔ یہاں صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں، وہاں سے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نے اپنا نام نہیں لکھایا، ابو بکر کا نام اللہ کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر نے آپ کو اللہ سے جدا کرنا گوارا نہ کیا تو اللہ نے ابو بکر کو آپ سے جدا کرنا گوارا نہ کیا۔ ارے سن لو انگلینڈ والوں کہ جب اللہ نے ابو بکر کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا تو تمہاری تقریریں کتابیں تو دور کی بات ہے، تم اپنے خون سے بھی مٹانا چاہو تو ابو بکر کا نام نہیں مٹا سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جس کا نام تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا، تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا، تمہاری تقریروں سے نہیں مٹے گا، تمہاری تصنیفوں سے نہیں مٹے گا۔ کیونکہ صدیق اکبر کا نام قدمین مصطفیٰ سے رسول اللہ نے جوڑا، اللہ کریم نے جوڑا ہے، اللہ کریم نے جوڑا ہے، اللہ کریم نے جوڑا ہے۔ جب سرکار معراج سے واپس آئے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میں جب معراج پہ جا رہا تھا نا تو ساتوں آسمانوں پہ میں نے دیکھا کہ جہاں تیرا نام لکھا تھا وہاں میرا نام لکھا تھا، جہاں میرا نام لکھا تھا وہاں تیرا نام لکھا تھا۔ ہجرت کے موقع پر سرکار نے حضرت صدیق اکبر کا ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا، ساتھ کے لیے انتخاب فرمایا کہ ابو بکر میرے ساتھ جائے گا، ابو بکر میرے ساتھ جائے گا۔ سرکار محل مبارک سے نکلے اور چھپ چھپا کے نہیں نکلے، چھپ چھپا کے نہیں نکلے، چھپ چھپا کے نہیں نکلے، ارے سینہ تان کے نکلے۔ غار ثور کا بھی جب میں نے بیان کیا حضرت تو
تو میں نے یہی کہا کہ وہ نبی جب 40 کفار نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، 40 کفار، 80 آنکھیں، 40 کفار گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، 80 آنکھیں، 40 کفار کی 80 آنکھیں، بیچ میں سے کوئی کھڑا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، 40 کفار تھے، 80 آنکھیں ہیں، میرے نبی کے دروازے پہ لگی ہے۔ کیوں لگی ہے؟ کہ ابھی نکلیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ میرے نبی چھپ چھپا کے نہیں نکلے، ارے یہ گمراہ تو لال مسجد سے برخا پہن کے نکلا تھا، میرا نبی چھپ کے نہیں نکلا، میرا نبی سینہ تان کے نکلا، سینہ تان کے نکلا، سینہ تان کے نکلا، زمین سے مٹی اٹھائی، آسمان پہ پھینکی، آسمان پہ پھینکی۔ اللہ کا پیار تو دیکھو، اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، یہ مجھے اللہ نے پھینکی۔ آسمان میں اڑائی، ہوا میں خاک اڑائی، سارے کفار اندھے ہو گئے، میرے نبی کو دیکھ نہیں پائے۔ جملوں پہ برمنگم والوں توجہ رکھنا، برمنگم والوں جملوں پہ توجہ رکھنا، لندن والے بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، توجہ رکھنا برمنگم والوں اور لندن والوں، میری بات پہ جملوں پہ توجہ رکھنا۔ میرے نبی نے مٹی پھینکی، کفار اندھے ہو گئے، نبی سینہ تان کے نکل گئے، چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا میرے نبی اپنی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، ایک نجدی نے مجھ سے کہا ارے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں نے کہا تیرے باپ کے سامنے سے گزر گئے تھے، اس کو نظر نہیں آیا، تجھے یہاں کیسے آئے گی؟ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آنکھ والا، آنکھ والا، آنکھ والا، تیرے جوبل کا تماشا دیکھے، دیدائے کون کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو آج کے بعد سنیو عیدگاہ والوں، ارے خواجہ عبد الکریم کی روحانی اولاد، ارے خواجہ عبد الرحمن کی روحانی اولاد، ارے خواجہ حبیب الرحمن کے دیوانوں، ارے میرے مرشد کے حلقہ ارادت میں ان کے بیٹوں، ارے رسول اللہ کے وفاداروں، ارے رسول اللہ کے جانثاروں، ارے صدیق اکبر کے غلاموں، ارے عظمت رسول کے پاس والوں، اگر آج کے بعد کوئی تم سے کہے نا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تو سمجھ لینا ریت کا اثر ابھی تک ہے، آلے تک اکھاں ٹھیک نہیں ہوئی، سمجھ لینا کہ آلے تک ابے اور آنو ریت پہ اسی آلے تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ سرکار سینہ تان کے نکلتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے نوازوں گا، مسجد قبلتین سے نوازا نا، نوازا نا، کعبے کا طواف فرماتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں۔ پہلے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ ابو بکر میں نے آج ہجرت کرنی، آؤں گا تیرے گھر، گئے دروازہ کھٹکایا، صدیق اکبر نے فوراً کھول لیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر رات کے اس وقت جاگ رہا ہے، رات کے اس وقت دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ زمانے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا تھا ابو بکر ہجرت کریں گے، ہجرت کرنی ہے، اس رات سے آج رات تک میں سویا نہیں کہ کہیں آپ طلب فرمائیں اور مجھے جانے میں دیر ہو جائے۔ تم بھی کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزارنا، یہ لبیک یا رسول اللہ صرف ماتھے پہ نہیں دل میں بھی لکھ کے رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو بلائیں اور جانے میں دیر ہو جائے۔ دلوں کو تیار رکھنا، دلوں کو تیار رکھنا، دلوں کو تیار رکھنا۔ صدیق اکبر کو سرکار نے لیا، ہجرت شروع ہو گئی۔ ایک مقام آیا جب سرکار غار ثور پر تشریف لے کے جا رہے تھے،
سرکار نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر بیٹھو، کندھوں پر تشریف فرما ہوئے، سرکار صدیق اکبر کے کندھوں پر تشریف فرما ہوئے۔ اب ہجرت کے موقع پر حضرت علی نے ایک مرتبہ سرکار سے عرض کی تھی جب بڑا بت گرانا تھا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا علی نہیں، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار تشریف فرما ہوئے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے ہوتے نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھاتا؟ جس کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ اور کوئی کیسے اٹھا سکتا تھا؟ حضرت علی کو سرکار نے کندھے پہ اٹھایا۔ حضرت علی کا نام جب علی رکھا گیا، علی کا مطلب ہے اعلیٰ ہونا، تو لوگوں کو سمجھنا لگی ہوگی کہ یہ علی نام کیوں رکھا۔ جب وہ موقع آیا فتح مکہ کا، سرکار نے فرمایا علی میرے کندھے پہ بیٹھ۔ سرکار بیٹھے تھے، علی بیٹھے رہے، سرکار اٹھے، علی اور اٹھ گئے، سرکار اور اٹھے، علی اور اٹھ گئے، سرکار پورے اٹھے، علی پورے اٹھ گئے۔ ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھ کے یہ بتا دیا کہ جس کے کندھے پہ میں بیٹھ گیا خلافت کا بوجھ میرے بعد اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ علی کو کندھے پہ اٹھا کے بتا دیا جس کو میں اٹھا دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا، جس کو میں اٹھا دوں اس کو گرا کوئی نہیں سکتا۔ اچھا، صدیق اکبر نے سرکار کو کندھے پہ اٹھایا، صدیق اکبر نے سرکار کو کندھے پہ اٹھایا، غار تک لے گئے، غار تک لے گئے۔ اب اصول تو یہ تھا نا کہ اٹھائی رکھتے اور غار کے اندر لے جاتے، نہیں، غار کے باہر سرکار رک گئے۔ پہلے ابو بکر اندر گئے، امامہ اتارا، غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا، غار کو صاف کیا، غار کو نبی کے آنے کے قابل کیا، امامے سے سوراخ بند کیے، غار سے گندگی صاف کی۔ جب غار صاف ہو گیا، جب غار یہ موجود ہے، اس سانپ بھی وہ جو وہاں تھا وہ دیدار مصطفیٰ کے لیے تھا، غار کو برسوں سے سرکار کا انتظار تھا، لیکن سرکار پہلے نہیں گئے، ابو بکر پہلے گئے۔ جب غار کو صاف کر دیا تو غار کو فریاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یا رسول اللہ مجھ میں آ جائے۔ صدیق اکبر باہر آئے، کہا یا رسول اللہ غار آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، اب آپ اندر آ جائیں۔ آج بھی اگر نبی کو دل میں بسانا چاہتے ہو، پہلے صدیق کو دل میں بساؤ، پہلے صدیق کو دل میں بلاؤ۔ جیسے غار صاف کیا تھا ویسے تمہارا دل صاف کرے گے، پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صدیق خود تمہارا سینہ مصطفیٰ کے آگے پیش کرے گے، یا رسول اللہ آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، اب آ جائیے۔ یا رسول اللہ اب یہ سینہ آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے اور اس سینہ کو مدینہ پاک بنا دیجئے، مدینہ پاک بنا دیجئے۔ غار میں صدیق اکبر کو پیاس محسوس ہوئی، صدیق اکبر کو پیاس لگی، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ سرکار نے ہاتھ میں کوئی جگ نہیں پکڑا ہوا، یہ بھی جانتے تھے کہ قریب میں کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے جس کا پتہ چلے گا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ قریب میں کوئی کنواں ہے جدھر سے جا کے پانی لے آؤں، یا رسول اللہ پانی چاہیے، پیاس لگی ہے پانی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جا غار کے اس کونے سے جا کے پانی پیا۔ صدیق اکبر پانی پی کے آئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر کیسا پانی تھا؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کستوری کی خوشبو تھی اس میں، کستوری کی خوشبو تھی اس میں، شہد سے میٹھا پانی تھا، دودھ سے سفید پانی تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جانتا ہے یہ پانی کہاں کا تھا؟ جانتا ہے یہ پانی کہاں کا تھا؟ کہاں کا تھا یا رسول اللہ؟ ابو بکر جب تو یہاں سے اس کونے کے لیے چلا تو اس کونے پہ پانی نہیں تھا،
رب کریم نے جنت کی نہروں کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کے غلام کو پانی پیش کرو۔ ارے ادریس علیہ السلام کو موازنہ ہو نہیں سکتا، موازنہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن بتا رہا ہوں کہ نبی کے غلاموں کی کیا شان ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دیکھنی ہو تو انہیں یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے، ابو بکر کو پانی پینا ہو تو جنت کو وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے۔ جنت کو وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے، جنت کو وہاں سے یہاں آنا پڑتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میرا رب کے نزدیک اتنا مقام ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر صرف اتنا نہیں، قیامت کے دن اگر کوئی اللہ کے آگے 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کے جائے گا لیکن اس کے دل میں تیرا بغض ہوگا تو وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنے اس موضوع پہ ایک دو باتیں کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک دفعہ حضرت مائی صاحبہ، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ارے جن کی محبت ہمارے رگوں میں شامل ہے، جن کی محبت ہماری رگوں میں شامل ہے، صرف سیاست کھیلنے کے لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے بلکہ گھٹی میں ان کا ادب اور ان کی محبت ملی ہے۔ ان کے بابا کے نسل در نسل مرید ہے، الحمدللہ الحمدللہ ان کے بابا کے مرید ہیں، ان کے بابا کا پٹا گلے میں ہے۔ یہ سیاسی بیان دینے والوں کو، یہ سیاست کھیلنے والوں کو انٹرنیٹ سے باہر آؤ، ذرا انٹرنیٹ کی دنیا سے باہر نکلو، تمہاری ان دو چار چیزیں لکھنے سے کچھ ہو نہیں جاتا۔ نسل در نسل صدیق اکبر کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، ٹکڑے کھانے والے ہیں۔ ارے 4 بلدوں کو صدیق اکبر سے جوڑا نہیں تم نے اور شور شرابہ کرتے ہو۔ یہ دیکھو یہ برمنگھم ہے، وہ UK ہے، پاکستان میں سروں کا سمندر دیکھو۔ میرے شیخ نے اس سروں کے سمندر کو صدیق اکبر کے قدموں سے جوڑا ہے، صدیق اکبر کے قدموں سے جوڑا ہے۔ تقریر تیار کرنے کو وقت نہیں تو ایسی باتیں شروع کر دو، اس کے بارے میں اس کے بارے میں۔ اوقات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اوقات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اوقات سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار سے عرض کرتی ہیں، سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہوں؟ ابھی اتنا بہت ہے، ضرورت پڑی تو اس موضوع کو آگے چڑھائیں گے، ہو سکتا ہے اتنا بہت ہو۔ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے؟ مفتی لیاقت صاحب مجھے دیکھ کے تبسم فرما رہے ہیں، اور جب مجھے دیکھتے ہیں تبسم فرماتے ہیں، میں جب انہیں دیکھتا ہوں تبسم کرتا ہوں، کیونکہ ان کے دل میں بھی وہی عشق مصطفیٰ ہے اور میرے دل میں بھی وہی عشق مصطفیٰ ہے۔ مفتی لیاقت صاحب ماشاءاللہ بہت مستند عالم دین ہے، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے عالم دین ہے، اور خالصتاً سرکار کے دین کی خدمت اور سرکار کے دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرنے والے عالم ہیں، یہ وہ سیاست دان والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اسٹیج پہ کوئی ایسا نہیں ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ حضرت عائشہ نے سرکار سے پوچھا کہ حضور آپ کا کوئی ایسا غلام ہے، آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال ان ستاروں سے بڑھ کر ہوں، ان ستاروں سے بڑھ کر جس کے اعمال ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا غلام عمر۔ دل میں خیال آیا کہ آج یہ میرے والد کا نام لیتے۔ سرکار نے فرمایا ابو عائشہ تو ابو بکر کا سوچ رہی ہے؟ ارے عمر کا یہ سارے اعمال ایک طرف، تو نے تاروں کا پوچھا تھا۔ ارے ابو بکر کے اعمال تاروں سے تولنا گویا کہ کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ ارے عمر کا یہ سارے اعمال ایک طرف رکھو، ابو بکر کی ان 3 راتوں میں سے ایک رات ایک طرف رکھو تو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری 3 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کے اعمال میں کیا تھا؟ نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، عمل خیر تھے، عمل خیر تھے، ہر عمل موجود تھا۔
ابو بکر نے ایک رات میں ایسی کون سی نماز پڑھی تھی؟ ابو بکر نے ایک رات میں کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ عمر کے سارے اعمال پہ بھاری آ گیا، عمر کے سارے اعمال پہ بھاری ہو گیا؟ چلو بارگاہ صدیق اکبر میں پوچھو حضور ایک رات میں ایسا کیا عمل کر لیا؟ تو جواب آتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ کوئی عمل نہیں کیا، بس رسول اللہ کا چہرہ تھا، میری آنکھ تھی،